دوستو یہ خلیج فارس کے مغرب میں جزیرہ نما عرب سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع چھوٹے چھوٹے جزائر کا مجموعہ بحرین ہے۔ رقبے میں لاہور کا تقریباً نصف اور آبادی میں لاہور سے 10 گنا چھوٹا یہ ننھا منا سا ملک کنگ فہد کازوے نامی سڑک یا برج کے ذریعے سعودی عرب سے جڑا ہوا ہے۔ امریکہ کا اہم ترین نان نیٹو اتحادی اور دہائیوں سے اس خطے میں امریکہ کی سب سے بڑی نیول بیس اور 5th نیول فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر یہ چھوٹا سا ملک آخر الگ ملک ہے ہی کیوں؟ یہ جزیرہ نما عرب کے بڑے ممالک سعودی عرب یا UAE کا حصہ آخر کیوں نہیں ہے؟ شیعہ اکثریتی آبادی والے اس چھوٹے سے ملک کا حکمران خاندان آخر سنی کیوں ہے؟ آئیے یہ سب جانتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پورے خطے میں ایران کے بعد سب سے پہلے تیل بحرین ہی میں دریافت ہوا تھا، لیکن بحرین کے آئل ریزروز زیادہ نہیں تھے اور بعد کے سالوں میں سعودی عرب، قطر، کویت اور UAE میں بڑے آئل کے ذخائر دریافت ہو گئے تھے۔ 1932 میں بحرین میں عرب دنیا میں سب سے پہلے آئل دریافت ہونے کے بعد اس خطے کی سب سے بڑی آئل ریفائنری بھی بحرین ہی میں 1934 میں لگائی گئی تھی، جو آج بھی کام کر رہی ہے۔ بحرین کی چھوٹی سی معیشت میں یہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے۔ اس ریفائنری نے جنگ عظیم دوم میں برطانیہ اور دوسری اتحادی طاقتوں کو بہت سرو کیا تھا۔ بحرین کے اپنے تیل کے ذخائر کیونکہ نہایت کم ہیں، اس لیے یہ ریفائنری سعودی عرب سے پائپ لائن کے ذریعے کروڈ آئل حاصل کر کے ریفائن کر کے ایکسپورٹ کرتی ہے۔ سعودی عرب اور بحرین کے درمیان واقع سمندری حدود میں بھی آئل کا ایک بڑا ذخیرہ سعودیہ اور بحرین کی مشترکہ ملکیت میں ہے۔ بحرین قطر یا UAE جتنا امیر ملک تو نہیں، لیکن اس کو GDP پر کیپٹا کے لحاظ سے غریب ملک بھی نہیں کہا جا سکتا۔ انتہائی چھوٹا ملک ہونے کی وجہ سے اس کی معیشت بھی سعودی عرب، قطر اور UAE سے کہیں چھوٹی ہے، لیکن بحرین کو ایک نسبتاً اچھی آمدنی والا قدرے خوشحال ملک کا درجہ ضرور حاصل ہے۔ دوسری خلیجی ریاستوں کے برعکس بحرین کے پاس کیونکہ تیل کے ذخائر محدود ہیں، اس لیے اس کی معیشت کافی ڈائیورس یعنی متنوع قسم کی ہے۔ امریکن کمپنی ایمیزون نے مڈل ایسٹ کے خطے میں اپنا سب سے پہلا ڈیٹا سینٹر بھی بحرین ہی میں بنایا تھا۔ بحرین اس خطے میں اسلامک بینکنگ، کرپٹو کرنسی، فن ٹیک بینکنگ میں لیڈر مانا جاتا ہے۔ ایلومینیم کی اس خطے کی سب سے بڑی فیکٹری بھی بحرین ہی میں ہے۔ ایلومینیم سے متعلقہ دوسری پروڈکٹس بھی بحرین ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹورزم کا بھی بحرین کے GDP میں اچھا خاصا کنٹریبیوشن ہے۔ پورے مشرق وسطیٰ میں بحرین پہلا ملک تھا جس نے فارمولا 1 ریسز کے مقابلے منعقد کروانا شروع کیے تھے۔ 2004 میں پہلا ایسا مقابلہ ہوا تھا۔ ان بین الاقوامی مقابلوں کی وجہ سے بھی بحرین جیسے چھوٹے سے ملک کو انٹرنیشنل لیول پر پہچان اور ٹورزم وغیرہ کی مد میں آمدن حاصل ہوتی ہے۔ خطے میں جاری حالیہ ایران پر مسلط کردہ جارحیت کی وجہ سے ایران امریکہ اور اسرائیل کے اتحادیوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں بحرین کی ایلومینیم کی فیکٹری اور ایمیزون کے ڈیٹا سینٹر کو ایران نے میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے، جس سے ان کو بھاری نقصان پہنچا ہے، اور اس سال منعقد ہونے والے فارمولا 1 ریس مقابلے بھی ظاہر ہے غیر یقینی کا شکار ہیں اور یقیناً اب منعقد ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ دوستو ویسے تو بحرین کی تاریخ ہزاروں سالوں پر محیط ہے اور وادی دجلہ و فرات کی قدیم سومیری اور بابلی تہذیبوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن ظہور اسلام کے بعد 628 عیسوی میں ہجری کے 7ویں سال میں یہ جزائر اسلام سے متعارف ہوئے اور صدیوں تک پھر خلفائے راشدین، بنو امیہ اور بنو عباس کی خلافتوں کے کنٹرول میں رہے۔ 16ویں صدی میں 1521 عیسوی میں پرتگالیوں نے بحرین پر قبضہ کر لیا۔ پرتگالیوں کے لیے اس کی لوکیشن موتیوں کے حصول اور ہندوستان سے تجارت کے لیے بہت شاندار تھی۔ پرتگالیوں کا اس دور کا قائم کردہ ایک قلعہ آج بھی بحرین میں موجود ہے اور اس نوبادیاتی دور کی یاد دلاتا ہے۔
1602 عیسوی میں ایرانی صفوی امپائر نے پرتگالیوں سے بحرین کو حاصل کر لیا اور ایک بار پھر بحرین کے جزائر مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گئے۔ صفوی کنٹرول کے دور میں بحرین میں شیعہ مکتبہ فکر کو پھلنے پھولنے کا خوب موقع ملا اور آج بحرینی اکثریتی شیعہ آبادی کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے۔ ایرانیوں نے اپنے اس دور میں بحرین کے ساحلوں سے نکلنے والے موتیوں کی تجارت اور پروڈکشن کو مزید فروغ دیا اور ہندوستان سے بھی اس کی تجارت زور و شور سے ہونے لگی۔ پرتگالی دور میں قائم کیے گئے قلعے میں بھی ایرانیوں نے اپنی ضروریات کے مطابق تبدیلیاں اور اضافے وغیرہ کیے۔ مورخین اس دور کو بحرین کی تاریخ کا علمی، ثقافتی اور تجارتی لحاظ سے سنہری ترین دور قرار دیتے ہیں۔ اسی دور میں خلیج فارس کے دونوں جانب کے لوگوں کے درمیان باہمی تجارت اور میل جول میں خوب اضافہ ہوا۔ تقریباً 180 برس بعد 1783 میں بحرین کے موجودہ شاہی خاندان خلیفہ فیملی کے افراد نے قبیلہ بنو عتبہ کی مدد سے بحرین کا کنٹرول ایران کی صفوی امپائر سے حاصل کر لیا۔ بعض مورخین کے مطابق اس قبیلے کو خلافت عثمانیہ نے عرب سے نکالا تھا اور اسی وجہ سے یہ جزیرہ نما عرب کے انتہائی جنوب مشرق میں کویت میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ یہاں سے اسی خاندان اور قبیلے کے افراد اسی دوران قطر میں بھی جا کر آباد ہونے لگے تھے اور بحرین میں خلیفہ فیملی کے افراد قطر ہی سے آ کر آباد ہوئے تھے اور اس وقت میں قطر اور بحرین دونوں میں ان کا کنٹرول بھی تھا۔ 19ویں صدی کے اوائل میں سعودی اور عمانی دونوں ہی بحرین پر حملہ آور ہو چکے تھے اور خلیفہ فیملی کو اپنی بقا کے لیے ہر وقت حالت جنگ میں رہنا پڑتا تھا۔ جیسا کہ اس دور میں یہ چیز عام تھی کہ طاقتور گروپ اور حکومتیں ارد گرد کی چھوٹی ریاستوں وغیرہ پر قبضے کر لیا کرتی تھیں۔ بحرین بھی کیونکہ ایک چھوٹی سی کمزور علاقائی ریاست تھی جس کے پاس ظاہر ہے وسائل بھی نہیں تھے، تو یہ کبھی برٹش، کبھی عمانی، کبھی عثمانیوں سے مدد طلب کرتی رہی۔ مصر اور ایران بھی اس پاور گیم کا حصہ بنتے رہے۔ بحرین ان سب پاور سے ایک دوسرے کے خلاف مدد حاصل کرتا رہا۔ برطانیہ نے بھی بحرینی سلطان کو 1830 میں یقین دہانی کروائی تھی کہ برطانیہ بحرین کے خلاف عمان کی مدد نہیں کرے گا۔ اس دوران بحرینیوں نے ایران سے بھی مدد طلب کی تھی۔ دوستو، اسی دوران 19ویں صدی کے پہلے ہاف میں برطانیہ بھی اس علاقے میں طاقت پکڑتا جا رہا تھا۔ برٹش حکومت خلیج فارس کی اہم گزرگاہ پر ہر صورت اپنا کنٹرول رکھنا چاہتی تھی تاکہ یہ اہم علاقہ فرانس، روس یا جرمنی وغیرہ کے کنٹرول میں نہ چلا جائے۔ 1819 میں راس الخیمہ میں مقامی سرداروں کو شکست دے کر برٹش نے تھایا فورٹ پر قبضہ کر لیا تھا۔ برٹش نے 1820 میں بحرین اور اماراتی سرداروں سے ایک معاہدہ بھی کر رکھا تھا جس کا مقصد اس خطے میں برطانوی تجارت اور مفادات کو تحفظ دینا تھا۔ اسی معاہدے میں پہلی بار برطانیہ نے خلیفہ فیملی کو باقاعدہ طور پر بحرین کا حکمران تسلیم کیا تھا۔ برٹش ان چھوٹی چھوٹی ساحلی ریاستوں کا تحفظ اس لیے چاہتے تھے تاکہ اس خطے میں روس یا ایران یا کوئی بھی نوآبادیاتی طاقتور نہ ہو سکے اور ان کے تجارتی مفادات محفوظ رہیں اور خطے پر ان کی کالونیل اجارہ داری قائم رہے۔ خلیفہ فیملی کی بقا کا یہ سلسلہ 1860 تک چلتا رہا۔ 1866 سے 1868 کے درمیان قطر میں آباد ہو جانے والے تھانی خاندان اور الخلیفہ فیملی جو کہ بحرین کے حکمران تھے اور قطر پر بھی ان کا کنٹرول تھا، ان کے درمیان جنگیں بھی ہوئیں۔ دراصل قطر جو غیر آباد علاقہ اس وقت ہوا کرتا تھا، اب دوحہ کے علاقے میں اس میں کچھ عرب قبائل بھی آ کر آباد ہو چکے تھے اور اب وہ بھی قطر پر ملکیت کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن خلیفہ فیملی بحرین سے قطر پر اپنا کنٹرول قائم رکھے ہوئے تھی اور زبارہ کے علاقے میں قطر میں یہ آباد تھی۔ قطر پر گورنر بھی خلیفہ فیملی نے لگا رکھا تھا۔ ایک تنازع کی وجہ سے اس گورنر نے قطر کے مقامی قبائلیوں کو سزا دی تو ان قبائلیوں نے التھانی کی قیادت میں گورنر اور الخلیفہ فیملی کے سپاہیوں پر حملہ کر دیا۔ گورنر نے بھاگ کر جان بچائی اور بحرین کے حکمران الخلیفہ کو اس کی اطلاع کی گئی۔ بحرین کے حکمران نے جاسم بن محمد الثانی جو کہ اس لڑائی میں مقامی قطریوں کے ہیڈ تھے کو بحرین میں معاملات طے کرنے کے لیے بلایا اور اپنے گورنر کی ملامت بھی کی، لیکن بحرین پہنچنے پر الثانی کو گرفتار کر لیا گیا۔
اس پر دونوں ریاستوں قطر اور بحرین کے درمیان 1867 اور 1868 میں جنگیں ہوئیں اور دونوں سائڈوں کا جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اس جنگ میں ابوظبی کے سردار قطر کے خلاف بحرین کے ساتھ تھے۔ یاد رہے کہ 1868 تک برطانیہ قطر کو بحرین ہی کے ماتحت تسلیم کرتا تھا، لیکن ان جھڑپوں کے بعد برطانیہ نے قطر کے حکمران الثانی کو باقاعدہ طور پر قطر کا حکمران تسلیم کر لیا تھا اور بحرین کے محمد بن خلیفہ کے ان اقدامات کو جارحیت اور برطانیہ سے کیے گئے معاہدوں کی خلاف ورزی قرار دیا تھا۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہی الثانی خاندان آج بھی قطر کا حکمران ہے۔ برطانیہ کے بحرین میں ریزیڈنٹ کرنل لیوس پیلی نے بحرین پر بھاری جرمانہ بھی عائد کیا تھا اور حکمران محمد بن خلیفہ کو اقتدار سے برطرف کر دیا گیا تھا اور علی بن خلیفہ کو بحرین کا حکمران بنا دیا گیا تھا۔ اس خطے میں بڑھتے ہوئے برٹش اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے قطر میں 1871 میں خلافت عثمانیہ کی بغداد ولایت نے اپنی ملٹری چھاؤنی قائم کر لی تھی اور الثانی خاندان کو ٹیکس وغیرہ کلیکٹ کرنے کے اختیارات خلافت عثمانیہ کی جانب سے مل گئے تھے۔ لیکن دوستو، کیونکہ اس وقت خلافت عثمانیہ تیزی سے قوت کھو رہی تھی اور دن بہ دن کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی، مقامی قطری قبائل بھی خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کرتے تھے۔ قطر کے الثانی خاندان سے بھی سلطنت عثمانیہ کے تعلقات دن بہ دن خراب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ بہرحال قطر خلافت عثمانیہ کے زیر اثر ہی تھا، لیکن 1892 تک مختلف قسم کے معاہدوں کی صورت میں برطانیہ خلیفہ فیملی سے یہ طے کر چکا تھا کہ وہ بحرین کی زمین کا کوئی حصہ نہ تو بیچیں گے اور نہ ہی لیز وغیرہ پر دیں گے بغیر برطانیہ کی رضامندی کے، اور نہ ہی کسی اور ملک سے کوئی معاہدہ کریں گے۔ بحرین کے اندر سے بعض عناصر برطانیہ کے کنٹرول پر خوش نہیں تھے اور مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح برطانیہ طاقت کے ذریعے اس کو مینیج کرتا رہا اور خطے میں پاور گیم کی یہ رسہ کشی اسی طرح چلتی رہی۔ بالآخر 1913 کے اینگلو اٹامان کنونشن میں کمزور ہوتی ہوئی سلطنت عثمانیہ بحرین پر اپنے حق ملکیت سے باقاعدہ طور پر دستبردار ہو گئی اور یہ برٹش انفلوئنس میں چلا گیا۔ الخلیفہ فیملی باقاعدہ طور پر بحرین کی حکمران تسلیم کر لی گئی۔ اس معاہدے میں قطر کو برطانیہ نے عثمانیوں کے زیر اثر ہی تسلیم کیا اور کویت، جس پر خلافت عثمانیہ اپنا کنٹرول لوز کر چکی تھی اور برطانیہ کے زیر اثر یہ تقریباً آ چکا تھا، اور سبا فیملی اس پر حکومت کر رہی تھی، لیکن خلافت عثمانیہ نے باقاعدہ طور پر اپنا حق ملکیت کویت سے واپس نہیں لیا تھا۔ دراصل کویت سے ایک ریلوے لائن جرمنی بنانا چاہتا تھا اور برطانیہ کسی قیمت پر یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس خطے میں کوئی اور بڑی پاور آ کر قدم جما سکے، کیونکہ کمزور اور قرض کی دلدل میں دھنسی ہوئی خلافت عثمانیہ ان علاقوں پر تیزی سے اپنا کنٹرول لوز کرتی چلی جا رہی تھی۔ دوستو، 1913 کے اس معاہدے میں خلیج فارس کے ان علاقوں پر برطانیہ اور خلافت عثمانیہ میں اتفاق رائے تو ہو گیا تھا اور معاہدے پر دستخط بھی ہو گئے تھے، لیکن بدقسمتی سے جنگ عظیم اول شروع ہو گئی اور اس میں شکست کے بعد خلافت عثمانیہ کا شیرازہ بکھر گیا اور یہ تمام کا تمام علاقہ قطر اور کویت سمیت برطانیہ ہی کے کنٹرول میں آ گیا۔ بحرین مکمل طور پر برطانیہ کے کنٹرول میں جانے کے بعد بھی پرامن نہیں تھا اور کچھ نہ کچھ افراد یا تاجروں کے گروہ برطانیہ کے خلاف بغاوت کرتے رہتے تھے۔ 1933 میں برطانیہ نے بحرین کے شیخ عیسیٰ بن علی کو برطرف کر کے ان کے بیٹے کو بحرین کا حکمران بنا دیا تھا۔ اسی دوران شاہ ایران رضا شاہ نے بھی بحرین پر اپنے حق ملکیت کا دعویٰ کیا تھا۔ ایران کی جانب سے یہ مطالبہ لیگ آف نیشنز میں ایک خط کے ذریعے کیا تھا۔ لیگ آف نیشنز اقوام متحدہ کے قیام سے پہلے کی انٹرنیشنل باڈی تھی۔ اس وقت برطانیہ نے بحرین میں چارلس بیلگریو نامی ایڈوائزر لگا رکھا تھا۔ بحرین کے معاملات کو برطانیہ کی جانب سے وہی دیکھا کرتے تھے۔ چارلس کی طرف سے ایران کے لیگ آف نیشنز میں بحرین پر دعوے کا جواب ڈیوائڈ اینڈ رول کی برٹش پالیسی کے ذریعے سے دیا۔ بحرین میں شیعہ اور سنیوں کے درمیان اختلافات کو برطانیہ نے ہوا دی، یہاں تک کہ چارلس بیلگریو نے برٹش حکومت سے یہ مطالبہ تک کیا کہ خلیج فارس کا نام بدل کر عربین گلف رکھ دیا جائے، یعنی خلیج عرب۔ جی ہاں دوستو، یہ وہی مطالبہ ہے جو برطانیہ کا پیشرو امریکہ بھی آج 100 برس بعد کر رہا ہے۔ 1932 میں بحرین
میں تیل دریافت ہوا تو اقتدار کی اس کشمکش میں ایک نیا معاشی پہلو اور سنہری مستقبل بھی سامنے نظر آنے لگا۔ تیل دریافت ہونے سے پہلے بحرین کی تجارت موتیوں وغیرہ پر منحصر تھی اور بحرینی غوطہ خوروں کے نکالے ہوئے موتیوں کا دنیا بھر میں خوب شہرت تھا اور اسی کی تجارت پر معیشت کا زیادہ تر انحصار بھی ہوا کرتا تھا۔ جنگ عظیم دوم کے بعد بحرین ڈیولپ تو ہو چکا تھا، انفراسٹرکچر بھی برٹش دور میں کافی حد تک ڈیولپ ہوا تھا، لیکن عربین نیشنلزم اب تیزی سے پھیل رہا تھا اور برطانیہ کے خلاف نفرت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یاد رہے اس سارے عرصے کے دوران ایران بحرین پر اپنے کلیم سے کبھی بھی دست بردار نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ 1956 میں ایران نے باقاعدہ طور پر بحرین کو اپنا ایڈمنسٹریٹو صوبہ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا۔ 1968 میں جب برطانیہ کا اس خطے سے جانا طے ہو گیا تھا اور برطانیہ نے 1971 تک اس خطے سے نکل جانے کا اعلان کر دیا تھا، تو برطانیہ نے تمام علاقائی ریاستوں کو مل کر ایک مشترکہ ریاست بنانے کا مشورہ دیا تھا، یعنی قطر، بحرین، اماراتی ریاستیں وغیرہ۔ ایران نے تب بھی اعتراض کیا تھا۔ ایران کا موقف تھا کہ برطانیہ تو ایک قابض کالونیل طاقت تھی جس نے خلیفہ فیملی کا کنٹرول غیر قانونی طور پر بحرین پر لیگلائز کر دیا تھا، اور اب جب برطانیہ واپس جا رہا ہے تو بحرین ایران ہی کو واپس ملنا چاہیے۔ شاہ ایران کے اس سخت موقف کی وجہ سے اقوام متحدہ بھی اس معاملے میں انوالو ہو چکا تھا اور سیکیورٹی کونسل کی طرف سے 1970 میں ایک جائزہ سروے بحرین میں کروانے کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ بحرین کے لوگوں سے مل کر اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ وہ ایران کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا الگ ملک کے طور پر برطانیہ کے رخصت ہونے کے بعد رہنا پسند کریں گے۔ اس سروے میں میجورٹی رائے آزاد ریاست کے حق میں تھی، لہٰذا بحرین 1971 میں آزاد ہو گیا۔ شاہ ایران نے بھی اس کو تسلیم کر لیا۔ برطانیہ کی اس علاقے سے رخصتی سے چند ہی ماہ پہلے آبنائے ہرمز کے 3 جزائر جن کی ملکیت آج بھی متنازع ہے پر ایران نے اپنا کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ اس بارے میں بعض تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ یہ شاہ ایران اور برطانیہ کے درمیان غالباً ایک خفیہ انڈرسٹینڈنگ ہی کے تحت ہوا تھا اور اسی لیے شاہ ایران نے بحرین کو الگ ملک کے طور پر تسلیم بھی کر لیا تھا۔ برطانیہ کی بحرین سے رخصتی کے بعد جب برطانیہ کی ملٹری بیس امریکی نیوی کو بحرین کے شاہی خاندان نے معاہدے کے تحت دے دی تھی تو ایران نے ایک بار پھر شدید احتجاج کیا تھا۔ ایران کا موقف تھا کہ جب ایک کالونیل پاور اس علاقے سے رخصت ہو رہی ہے تو اس خطے میں ایک اور بیرونی طاقت کو دراندازی کی اجازت خلیج کے شیخ آخر کیوں دے رہے ہیں؟ یاد رہے کہ یہ وہی ملٹری بیس تھی جس کو برطانیہ نے 1930 کی دہائی میں بحرین میں بنایا تھا اور آج بھی یہی بیس امریکن نیوی کے 5th فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور حالیہ جنگ میں ایران نے اپنے میزائلوں سے امریکہ کی اسی بیس کو خوب نقصان پہنچایا ہے۔ دوستو، بحرین کی شیعہ میجورٹی آبادی کی وجہ سے ایران کے 1979 کے انقلاب کے بعد بحرین میں بھی حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی جو کہ ناکام ہوئی تھی۔ 90 کی دہائی میں بھی احتجاج وغیرہ کا سلسلہ چلتا رہا اور بحرین کے نئے امیر حماد بن خلیفہ نے کچھ ریفارمز بھی کی تھیں۔ 2011 میں عرب سپرنگ کے دوران بھی سخت احتجاج اور مزاحمت کا سامنا بحرین کے شاہی خاندان کو کرنا پڑا تھا، یہاں تک کہ UAE اور سعودی عرب کے فوجی دستے مظاہرین کے خلاف مدد کے لیے بحرین پہنچے تھے۔ اس احتجاج کو بحرین کی حکومت نے سختی سے کچل ڈالا تھا اور بعد میں بننے والے کمیشن کی رپورٹ میں یہ مانا گیا تھا کہ مظاہرین کے خلاف غیر ضروری طور پر طاقت کا استعمال کیا گیا تھا، اور یہ بھی مان لیا گیا تھا کہ ان مظاہروں کے پیچھے ایران نہیں تھا، یہ ڈومیسٹک مظاہرے ہی تھے، کسی قسم کی بیرونی سپورٹ ان مظاہرین کو حاصل نہیں تھی۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بحرین کے قیام کی مکمل کہانی بتانے کی کوشش کی ہے کہ کیسے یہ غیر آباد جزیرے رفتہ رفتہ مختلف طاقتوں کے اثر سے نکلتے نکلتے بالآخر ایک آزاد چھوٹی سی ریاست بن گئے، اور میجورٹی شیعہ آبادی ہونے کے باوجود یہاں کا حکمران خاندان سنی کیوں ہے یہ بھی شاید اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ کمنٹس میں ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔